بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم حجاج بن یوسف کے ظلم اور اس کی عبرتناک موت پر مشتمل دل دہلا دینے والا واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک الفاظ ادا کیا کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو یہ پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو وہ حضرت سعید بن جبیر کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے جایا جانے لگا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا تیری بیوقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکرا رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف کو اور غصہ آیا۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر ان کے گلے پر رکھا گیا تو آپ نے رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا اس کا رخ قبلہ کی طرف سے ہٹا دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق اور مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اس سے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ وہاں کھڑا ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے تو سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور ان کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت اور بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج ایک حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا اور وہ برائی تھی اس کا ظلم۔ حجاج بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی ایک وقت میں ہوتے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس سے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے ضم ہریری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے۔ اس مرض میں وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کے کھال جل جاتے تھے، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس کے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا
تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا، وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ حضرت بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں ہے تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب حساب لیتا ہے تو ظالم سے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں اور عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔